بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل انور کمال حاضر کی خدمت ہوں کمال کی باتیں لے کر کے۔ گو کہ باتیں تو سبھی کمال کی ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان جب اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے تو وہ پتھر پہ لکیر بن جاتی ہیں۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی اپنی زبان تلے پوشیدہ ہے۔ یہ بڑا اہم مقولہ ہے جو کہ حضرت علی سے منسوب ہے، اور یہ قول بھی ہم سب نے سنا ہے اور یہ سنتے رہتے ہیں کہ زبان کا گھاؤ تلوار کے گھاؤ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ پہلے تولو پھر بولو، جو آج تم کہو گے کل وہ تمہارے سامنے لوٹ کر آئے گا۔ ایسی بہت ساری مثالیں زبان کے حوالے سے، کمٹمنٹ کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں، اور آج ہم اس سب باتوں کا جائزہ لیں گے، کیونکہ اس معاشرے میں زبان کی اہمیت کیا ہے، اور کیوں لوگ، ہم سنتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ لوگوں سے ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ جناب ہمارے والدین نے، ہمارے بڑوں نے ہمیشہ تربیت کا ان کا حصہ رہا کہ احسن طریقے سے بات کرو، بڑوں سے ادب سے بات کرو، بچوں سے شفقت سے پیش آؤ۔ تو کیا بتایا؟ بات ہی کرنے کا ہنر سکھانے کی کوشش کی، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے گفتار سے انہوں نے ہمیشہ ایسا ہی کرنے کی کوشش کی، تاکہ ان کے آگے جو چلنے والی نسلیں ہیں، جو لوگ ہیں، اطراف کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں یا بچے ہیں، وہ اس کا اثر لیں اور ان کی زبان بھی اتنی ہی پرتاثیر ہو سکے جتنی ان کی بڑوں کی زبان تھی۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ زبان دینا بڑا کام ہے، بڑا، وہ کہتے ہیں نا کہ مین آف دا ورڈز، مرد کی زبان ایک ہوتی ہے۔ تو جناب کاروبار میں زبان، زندگی میں رشتہ داروں، دوستوں، محلے والوں کے ساتھ آپ کی زبان، یہ سب بڑی اہم ہے۔ آپ کو میں ایک مثال کے طور پر ایک پیش کرتا ہوں کہ مرحوم عرفان خان کی ایک فلم، ہندی فلم تھی، بڑی مشہور فلم تھی، مقبول، آپ سب نے شاید دیکھی ہو۔ اس فلم کا مرکزی خیال ولیم شیکسپیئر کی ناول میکبیتھ سے لیا گیا تھا، اور اس ڈرامے میں میکبیتھ کے اس فلم کے ایک منظر میں ایک مافیا ڈاؤن ہوتا ہے جو کہ نام ہے پنکج سنگھ۔ وہ پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں، تو پیٹ کے ہلکے ایک کارندے کو طلب کر کے پوچھتے ہیں کہ میاں پان کھاتے ہو؟ اب اس کارندے کو طلب کر کے جو پوچھا انہوں نے، تو اس نے سر ہلایا اور اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر انہوں نے منہ کھول کر ایک گلوری اس کے منہ میں ٹھوسی اور کہا میاں پان کھایا کرو، زبان بند رہتی ہے۔ تو جناب زبان کا کہاں کھلنا چاہیے، منہ کہاں بند رہنا چاہیے، یہ سب بہت اہم ہے ہماری گفتگو میں، اس کا خیال رکھنا بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ باتیں۔ تو جناب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کہنے کا مطلب اصل میں یہ ہے، اس معاشرے، اس مثال سے آج کے دور میں ہم سیاسی اکابرین کو دیکھتے ہیں، ہم مذہبی پیشواؤں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں جو ہماری زندگی میں انفلوئنس کریٹ کرتے ہیں، رہنما، استاد، والدین، لیڈرز۔ کیا یہ لوگ اپنی زبان کا پاس رکھ پا رہے ہیں؟ خاص طور پہ سیاسی رہنماؤں کا، جو لوگ ووٹ حاصل کر کر کے اور بڑے بڑے ایوانوں میں ہم انہیں پہنچاتے ہیں، تو کیا وہ اس زبان کا پاس رکھتے ہیں جس زبان پر انہوں نے عوام سے ووٹ حاصل کیا تھا؟ یہ ایک اس گفتگو کا سیاسی پہلو ہے، اور جو کہ بہت اہم پہلو ہے، چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا اس سے پچھلے والی حکومتیں ہوں، اور ایون اس پورے انڈو پاکستان کے اندر آپ جو اتنی بڑی آبادی، 1.25-2 ارب سے زیادہ آبادی رہتی ہے، انڈیا کی آبادی ہے، بنگلہ دیش کی آبادی اور پاکستان کی آبادی ہے، اس کے اندر مور اور لیس سیاسی گراؤنڈ ریالٹیز مور اور لیس سیم ہے۔ لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بھی ایک ہی جیسا ہے، قریب قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، رہن سہن، معاشرت ایک جیسی ہے، لیکن یہاں پر سیاسی معاملات بھی ایک ہی جیسے ہیں۔ یقیناً کہیں پر آمریت زیادہ پرورش پا گئی، زیادہ ٹائم گزار گئی، کہیں پر جمہوریت نے ابھی تک پاؤں جمائے نہیں۔ تو یہ سب ایک 70-75 سال کی
تاریخ ہے جس کے اندر لوگوں کے اندر زبان کا کیا رجحان ہے، بات چیت کا کیا رجحان ہے، کمٹمنٹس کا کیا رجحان ہے، سیاسی نعروں اور دعووں کا کیا رجحان ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی۔ تو چونکہ سیاسی رہنما، پولیٹیکل لیڈرز یہ بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں، اور یقیناً یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے دعوے، ان کے نعرے، ان کی باتیں کھوکھلی ثابت ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نشان تنقید بنتے ہیں۔ ہم ٹی وی پر رات کو میڈیا پر دیکھتے ہیں کتنی گفتگو ہوتی ہے، کس طرح سے لوگ بیہیو کر رہے ہیں، مطلب کوئی ارسطو بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، مطلب لوگ بڑی بڑی میمز بنا رہے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، مطلب حکمراں طبقے کے جو ترجمان ہیں، سبحان اللہ، اور اپوزیشن سونے پہ سہاگا، بجائے اس کے کہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن زبان و بیان کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنی گفتار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ ثابت کرے کہ وہ ایک ایسی کس نیشن کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، کس قوم کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور کیا وہ پریسیڈنٹ سیٹ کر کے جا رہے ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ سب بڑے سوال ہیں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ایک جملہ انسان کو اچھے بھلے مسخرے میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ تمام سنجیدہ جملے اس کے جو ہے نا، جو اس نے ماضی میں بولے ہوں گے، وہ اس پر وہ بھول جائیں گے لوگ۔ تو آپ کو اپنی زبان کے میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ آپ کو، ہر انسان کو، چاہے وہ آج ایک طالب علم ہے، چاہے وہ کسی بھی جینڈر، کلاس، انکم گروپ اور ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ سب کو اللہ نے منہ کے اندر ایک 1.5 انچ کا لوتھڑا دیا ہے، اس کے استعمال پہ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کسی کو دکھ پہنچا سکتی ہے یہ آواز، کئی نشتر چبو دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آ سکتا۔ تو جناب ایسے ہمارے سیاسی رہنماؤں کے نعرے ہیں جو واپس نہیں آ سکتے، اسی لیے لوگ پرانی ٹکرز دکھاتے ہیں، پرانی فلمیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ نے یہ کہا تھا، دیکھیے آپ نے یہ کہا تھا، اب آپ کر یہ رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں جو پیچھے والے کر رہے تھے۔ تو کیا فرق ہوا؟ اب چاہے آپ بھٹو صاحب کی باتیں کر لیجئے، ان کا ایک جملہ مارکت العرب بات ہے، ضیاء الحق صاحب کو دیکھ لیجئے، پرویز مشرف صاحب کو دیکھ لیجئے، اور ریسنٹ پاسٹ کے اندر نواز شریف یا عمران خان صاحب کے جملے دیکھ لیجئے۔ سب کو بہت زیادہ احتیاط کا تقاضا پورا کرنا چاہیے، احتیاط کا دامن ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، چاہے وہ اس موجودہ وقت کے لوگ ہوں، موجودہ حکمران ہوں، لیکن ہم کس لیول کے اوپر، آپ ٹی وی کے ڈراموں میں جا کر کے دیکھ لیجئے جو زبان استعمال ہو رہی ہے، آپ فلموں میں زبان استعمال ہو رہی ہے۔ یقیناً زبان سے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لنگوسٹک ماحول میں زبان سے مراد یہ ہے کہ کیا ایک زبان جو سبورسو ہے، جو کہ بدتمیزی کی، بدتہذیبی کی نشاندہی کر رہی ہے، اور جو کمٹمنٹ کو اوبے نہیں کر رہی ہے زبان، میں اس زبان کی بات کر رہا ہوں، میں لہجے کی، میں اس زبان کی، چاہے وہ اردو میں کلام ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں کلام ہو رہا ہے، انگریزی میں ہو رہا ہے یا پنجابی میں ہو رہا ہے یا سندھی میں ہو رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جس زبان میں بھی آپ کلام کر رہے ہیں، اس میں آپ کو اپنے اس زبان کو، اس 1.5 انچ کے لوتھڑے کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ آتا ہے تو پھر آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ اکٹھے ہوں گے جنہیں منہ کھولنا آتا ہے، کب کھولنا ہے اور اسے کب بند کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس میں خود ناکام ہیں تو یقیناً آپ کے آس پاس بھی ایسے ہی ڈفرز کا جو ہے وہ ٹولہ جمع ہوگا، اور یہ سب مل کر کے کیا ادھم مچائیں گے، الامان اور الحفیظ ہوگا۔ تو جناب یہ گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ زبان جو آپ کی منہ کے اندر اللہ نے دی ہے، اس کے استعمال میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور اس سے نکلنے والے الفاظ، اس سے منہ سے نکلنے والے جملے، اس کی کاٹ سے دوسروں کو محفوظ رکھیے، اور وہ الفاظ استعمال کیجئے جس کا آپ پاس رکھ سکے، جس کو آپ پورا کر سکے،
جس کو آپ فلفل کر سکیں، تو جناب زبان جو ہے وہ بڑی بات ہے، بڑی چیز ہے، اس کا احتیاط سے استعمال کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے۔ بہت بہت شکریہ۔